السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کہنا بے ادبی ہے اور تو کہنا ادب ہے، نہیں کہتے یا اللہ آپ میرا کام کر دیں۔ یہ بے ادبی ہے کہ آپ کے لفظ میں شراکت کی بو آتی ہے۔ اللہ کو تو کہنا ادب ہے اور آپ کہنا بے ادبی ہے۔ آپس میں اگر کوئی تو کہتا ہے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ بڑے کو چھوٹے کو آپ کہنا ادب ہے، پر اللہ تعالیٰ کو آپ کہنا ادب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو تو کہنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ آپ کریں میں جمع کا عنصر آتا ہے، آپ یہ کہیں، آپ تو جمع کے لیے آتا ہے۔ اس لیے ساری دعاؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کبھی آپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تم نہیں کہتے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں انت اللہم انت الاول، اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہم انت رب السماوات والارض، اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہم انت الظاہر، اللہم انت الآخر، اللہم انت الباخر۔ آنتا تو کہتے ہیں وہ جو جوڑے سے پاک ہو، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ تو ذرا سی شراکت کی جہاں پہ بدبو آئے، جب ہم کہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ جمع کے عنصر میں آتا ہے، اس کو اللہ کی شان کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ لہٰذا اللہ تو سجدہ ہی تو سے ہے اور اللہ ہی کو تو سجدہ ہے، کیونکہ اس میں واحد ہے، عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے تو اس لیے کہ تکبر کا لفظ ہے، اس کی طرف اگر ہمارا خطاب ہوگا تو وہ آپ سے نہیں تو سے ہوگا۔ اگر ہم اللہ سے بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو کے ساتھ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، خود اللہ تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے، سب محبتیں پیدا فرمائی، وہ خود کسی کی محبت کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز میں جوڑا بنایا ہے، ہر چیز میں کل زوجین اثنین، ہر چیز میں جوڑا ہے۔ والسماء بنیناها بأید، ہم نے آسمانوں کو ہاتھوں سے بنایا۔ وإنا لموسعون، دیکھتے نہیں ہو کیسے پھیلا دیے۔ والارض فرشناها، زمین بچھا دی ہے۔ فنعم الماہدون، کوئی ہے اللہ کے جیسا بچھانے والا؟ ایسا بچھا کے دے جو بھاگتی ہو، گھومتی ہو، دھڑکتی بھی ہو اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو، ایسا زبردست بنانے والا ہے۔ فنعم الماہدون ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، تمہیں یاد رہے، لیکن تمہارا رب جوڑے سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یتخذ صاحبہ، وہ اللہ ہے جس کی بیوی نہیں ہے، ولا ولدن، وہ اللہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اللہ ہی ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اللہ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک اس کے مثل، کوئی ایک اس کے برابری کا، کوئی ایک اس کا ہمسر ہے ہی نہیں، اس کی مثال نہ بن سکا، اس کی تشبیہ نہ بن سکا، اس کے مقابل نہ بن سکا، اس سے کوئی ہے ہی نہیں جو اس سے جا کے پوچھے، اس سے کوئی ٹکر لے، اس کے کوئی برابر کا ہو، کوئی اس سے لڑے، اس کے سامنے کوئی جم نہیں سکا۔ وہ ساری کائنات کا اکیلا واحد مالک ہے، خالق ہے، قابض ہے، قادر ہے، قدیر ہے، والی ہے، متعال ہے، متکبر ہے، عزیز بھی ہے، قوی بھی ہے، متین بھی ہے، رزاق بھی ہے، ذو القوۃ المتین بھی ہے، اپنے خزانوں میں لا محدود ہے، اپنی صفات میں لا محدود ہے، اپنی ذات میں لا محدود ہے۔ سارے اللہ کے محتاج، ساری مخلوق اللہ کی محتاج، مخلوق تو ہے ہی اللہ کی محتاج۔ مخلوق کیا ہے؟ حقیر ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے، اس کا نام مخلوق ہے۔ مخلوق صرف مکھی نہیں ہے، یہ ہم سب جو میں سنا رہی ہوں مخلوق ہوں، جو آپ سن رہے ہیں مخلوق ہے، ہمالیہ بھی ساری کی ساری مخلوق ہے، پتھر بھی مخلوق ہے، پھیلا ہوا سمندر بھی مخلوق ہے، بارش کے قطرے بھی اللہ کے مخلوق ہے، پتنگا بھی اللہ کا مخلوق ہے، چھپٹتا ہوا عقاب جو ہوتا ہے وہ بھی مخلوق ہے، جو بھیڑ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ دہکتا سورج جس کو ہم روز دیکھتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، جبرائیل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسرافیل بھی اللہ کی مخلوق ہے،
میکائیل بھی اللہ کی مخلوق ہے، عرش کے سارے فرشتے اللہ کی مخلوق، سارے انبیاء اللہ کی مخلوق۔ یہ مخلوق کہتے کس کو ہیں؟ کون ہے مخلوق؟ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے بغیر نہ بن سکے۔ ذرا سوچیں، کوئی ہے جو اللہ کے بغیر بن سکتا ہے؟ جو اللہ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کے بغیر جی سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کے بغیر مر سکے؟ کوئی ہے جو اللہ کے بغیر جی کے دوبارہ اٹھ سکے؟ کوئی ہے جس کو اللہ نہ دے کوئی اور اس کو دے دے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا جس کو کوئی نقصان پہنچے اور وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا جس کو کوئی سارے مل کے فائدہ دے، اللہ نہ چاہے تو اس کو فائدہ نہیں مل سکتا؟ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری زندگیوں کا مالک اللہ ہے، سانسوں کا مالک اللہ ہے۔ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ نہ وہ موت کے مالک، نہ زندگی کے مالک، نہ دوبارہ اٹھنے کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ نفع کے مالک، بلکہ ساری چیزوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ ساری سلطنت اللہ کی ہے، وہ ایسی سلطنت ہے جو آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے۔ فی السماء عرشہ، عرش آسمان پر ہے، فی الارض سلطنتہ، سلطنت اس کی زمین پر بھی ہے، فی البحر سبیلہ، یہ جو سمندروں کے راستے ہیں اس پر بھی اس کی قدرت ہے، فی الجنت رحمتہ، اس کی رحمت جنت میں بھی ہے، فی النار عقابہ، جہنم میں بھی اس کا عذاب ہوگا، فی الممات قضاؤہ، مردوں میں بھی اس کی قضا ہے، ویوم القیامت حسابہ، قیامت کے دن اس کا حساب ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت کو جائے گا، ایک طبقہ جہنم کو جائے گا۔ یاد رکھیں، قدرت باری تعالیٰ تمام جہانوں پر ہے، ساری کائنات میں، بحر و بر میں، فضا میں، کائنات میں، انسانوں میں، جنات میں، سورج میں، چاند میں، اندھیرے، روشنی، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، پتنگے، سب 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 اللہ کی قدرت ہے۔ اتنا زبردست اگر اللہ ہے تو انسان بھٹک کے کہاں جا رہا ہے؟ کیسے جا رہا ہے؟ کس کی سن رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے لگ گیا، موت کو بھول گیا، اس اللہ کو بھول گیا، اس اللہ کو جس نے اس کو بنایا ہے، اس اللہ نے جس نے ستاروں کو چمکا دیا، اس کے لیے اندھیری راتوں کو سجا دیا، آسمانوں کو سجا دیا، زمین بچھا دی۔ وہ اللہ کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں و زمینوں کو، بھلا کس کو بیٹھے ہو؟ اس اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے۔ آسمان زمین بنا کے خود ہی پوچھتا ہے، بتا بندے بتا یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے؟ امن خلق السماوات، خود ہی اللہ قرآن میں سوال کرتا، امن خلق السماوات والارض، بتا بندے کس نے بنایا آسمان؟ وہ اس لیے پوچھتا ہے بندہ واپس مڑ جائے، بندہ واپس آ جائے۔ کتنی پیار سے، کس قدر احساس کے ساتھ وہ خود ہی فرما رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنی باتوں کا خود جواب بھی دیتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، تم نے کبھی سوچا نہیں ہے زمین قرار میں کس نے رکھی ہوئی ہے؟ پکڑ کے کس نے رکھی ہوئی ہے؟ وجعل خلالها نہارا، یہ تمہارے لیے اتنی نہریں، تمہارے لیے زمین میں سارا معاشی نظام، وجعل لها رواسیا، یہ پہاڑ گاڑے میں، وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے میٹھے اور کڑوے پانی کو الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے بغیر ہے؟ کوئی اللہ کے سوا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلم، تو عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ دیوانے ہو؟ پاگل ہو؟ کس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ دنیا کے حقیر، ذلیل، فنا ہونے والی، ختم ہو جانے والی، جس میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا کرم ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھیے اس کے ادب کے ساتھ۔ آج کل کے لوگوں میں یہ ایک جملہ عام ہو گیا ہے، اللہ آپ ایسے کر دیجئے، اللہ چاہیں گے، اس میں بھی جملہ جو آتا ہے جمع کا آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی شان اس لیے آپ کے سامنے یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ واحد یکتا ہے، وہ واحد یکتا ہے۔ اس کے لیے یہ فیشن نہ بنا لیا جائے کہ سارے جملے جو ہیں وہ جمع کے رکھ دیے جائیں،
اس کو یہ نہیں سجتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ سے بات کرنے کا بھی یہ انداز نہیں تھا، وہ دعاؤں میں انت کہتے ہیں، انت مولانا، اللہ تو ہمارا ولی ہے۔ یہ قرآن کا بھی انداز ہے، صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز نہیں ہے، قرآن نے بھی یہی سکھایا کہ جب اللہ سے بات کرتے ہیں انت ولی جی، یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں، انت ولی جی فی الدنیا، اے اللہ تو دنیا میں میرا ساتھی ہے، تو دنیا میں میرا ولی ہے، تو دنیا میں میرا دوست ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ بات کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ گیا، جو اس کے ساتھ رہ گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ایک ایسی ہوا لگ گئی، ایک ایسا وقت آ گیا کہ سارے دنیا کے طلبگار نظر آتے ہیں، دین کا طلبگار نہیں نظر آتا، اللہ کے طلبگار نہیں نظر آتے، کیونکہ دنیا ان کو سجی سجائی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں سے اپنے ایمان کو کم کر دیا تو ان کو اللہ نظر ہی نہیں آتا۔ اے اللہ ہماری دنیا ایسی فرما دے کہ جس میں ہماری آخرت پر نظر ہو، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے لگے ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔